بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ہم دوبارہ سے حاضر ہیں اپنے اڑان چینل کے توسط سے، اور آج ہم ایک نئے ورڈ کے اوپر بات کریں گے، اور آج کا ورڈ ہے فریڈم، جس کو اردو میں کہا جاتا ہے آزادی۔ میرے ساتھ میرے اسٹیم پینلسٹ دوبارہ موجود ہیں، تو شروعات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے شیرین نقوی صاحبہ کی طرف چلتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کے نظر میں آزادی یا فریڈم کیا ہے؟ جی شیرین آپا۔ میں اپنے کو آزاد سمجھتی ہوں۔ میری مرضی ہے میں باہر روڈ پہ گاڑی لے کے جاؤں تو لیفٹ سائڈ پہ چلاؤں، رائٹ سائڈ پہ چلاؤں۔ میری مرضی ہے میں لال بتی پہ نکل جاؤں یا ہری پہ جاؤں۔ میں بالکل آزاد ہوں، میں اپنی سوچ میں آزاد ہوں اور میرا طریقہ آزاد ہے۔ اگر کسی کو نہیں اچھا لگتا تو یہ اس کا مسئلہ ہے، میں تو آزاد ہوں۔ اب اس لفظ کو میں ایسے دیکھوں تو دیکھیے دنیا میں کتنا کیوس ہو جائے گا۔ اور دوسرا پہلو اگر لیا جائے جو میرے لیے واقعی اس کی سمجھ بوجھ بنتی ہے، وہ یہ کہ اس کے پیچھے ایک قید ہے، بلکہ اصل میں دا فریڈم آف نو چوائس کی بات ہے۔ میں آزاد تو ہوں لیکن مجھے رائٹ سائڈ پہ گاڑی چلانی ہے، میں آزاد تو ہوں لیکن مجھے لال بتی پہ کھڑا ہونا ہے، تو مجھے تو کوئی چوائس ہے ہی نہیں۔ پھر اس دائرے میں رہتے ہوئے میں کیا کرتی ہوں؟ اس کے پیچھے جو ایک لفظ یہ دائرے کی وضاحت کرتا ہے، that is for me discipline. If I want to be the master of my choices, that means I will be able to practice the will. جو میری will ہوگی میں کروں گی، لیکن اس دائرے میں رہتے ہوئے۔ کنٹرول میرے ہاتھ میں ہو، میں اپنی بادشاہ ہوں، لیکن وہ اس دائرے میں رہتے ہوئے۔ اگر میں اس دائرے میں نہ رہوں اور جس طرف نکل جاؤں، دیٹ مینس میں کوئی اسکرپٹ میں کوئی ایک اصول، کوئی رول نہیں فالو کر رہی، اور جب میں کوئی رول نہیں فالو کرتی تو اور لوگ آ کے اوپر میرے رولر بن جاتے ہیں۔ So if I am not my own master, somebody else will be my master. That is for me freedom. اب مجھے بھی جانا ایک طرف ہے کہ میں چاہتی ہوں جو مرضی کروں، لیکن مجھے اپنے میرے مذہب نے کچھ حقوق دیے ہیں، اس پہ مجھے رہنا پڑے گا۔ مجھے اپنے والدین نے، مجھے معاشرے نے کچھ دیے ہیں کہ اس کے اندر رہتے ہوئے میں اپنی آزادی کیسے جی سکتی ہوں۔ تھینک یو۔ بہت زبردست شفا، اور آپ نے یہ دوبارہ سے ایک پیراڈائم ڈیفائن کیا ہے کہ فریڈم اور کیوس کے بیچ میں اگر ہم رہیں، اور وہ بھی ضروری ہے، ادروائز جو ہے لائف ول ناٹ بی ان بیلنس۔ اگر ہم اپنا پچھلا ورڈ بھی جو ہے وہ کنیکٹ کیے دیں، تو دیٹ از ویری ونڈرفل وے آف لیونگ دیٹ یو شیئرڈ ود اس، سو تھینک یو ویری مچ۔ اس کے ساتھ ہی میں اپنے دوسرے پینلسٹ کی طرف چلتا ہوں۔ کامران رضوی صاحب، آپ کی نظر میں آزادی کیا ہے اور فریڈم کیا ہے؟ شیرین نقوی نے جو بات کہی ہے اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے مجھے ارشد عزیز صاحب یاد آ رہے ہیں، جنہوں نے 94 میں مجھے ایک بہت ہی پیارا خیال پیش کیا تھا آزادی کے حوالے سے، اور وہ آج تک میرے دل میں نقش ہوا ہے۔ اور وہ خیال کچھ ایسا ہے: آزادی پابندی کی محتاج ہے، کہ اگر میں آزاد ہوں تو اس لیے ہوں کیونکہ میں پابند ہوں کچھ اصولوں پہ، اور جہاں میں نے وہ پابندی چھوڑی، ڈسپلن چھوڑا، تو میری آزادی بھی مجھ سے چھن جائے گی۔ تو میں اکثر اوقات یہ سوچتا ہوں کہ بڑی جد و جہد کے بعد ہم لوگوں نے پاکستان حاصل کیا، بہت اس میں لوگوں نے قربانیاں دیں اس آزادی کو حاصل کرنے کے لیے، اور پھر میں اپنے آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ یار 70 سال سے اوپر گزر گئے، کیا ہم نے اس آزادی کا ثمر دیکھا ہے؟ کیا have we seen the fruits of freedom in these 70+ years؟ تو مجھے یہ احساس ہوا کہ ہم نے بالکل اپنے آپ کو ان سالوں میں ضائع کیا ہے، کیونکہ ہم نے پابندی کو اپنا شیوا نہیں بنایا، ڈسپلن کو ہم سمجھے ہی نہیں۔ جبکہ اگر آپ پاکستان کو ایز اے نیشن دیکھیں تو اس کے 3 بنیادی جو اصول ہیں، رہنما اصول، یونٹی، فیتھ اینڈ ڈسپلن۔ اب جناح صاحب نے جب ڈسپلن کی بات کی تھی تو وہ اس آزادی کو برقرار رکھنے کے لیے
اور ہم اگر غور سے دیکھیں تو ہمارے معاشرے میں ان ڈسپلن کی ہزاروں مثالیں نظر آتی ہیں. اور اگر کسی معاشرے کو سمجھنا ہو تو آپ صرف کسی چوک پہ کھڑے ہو جائیں اور ٹریفک کو دیکھیں اور لوگوں کا رویہ دیکھیں تو اسی سے اندازہ ہونے لگتا ہے کہ ہم کتنا پابندی سے دور ہو گئے. یعنی کہ ایک صاحب سے میں نے پوچھا کہ یار یہ تم نے پان کی پیک جو ہے دیوار پہ کیوں ماری؟ کہتا ہے بھئی آزاد ملک ہے, ہم نے آزادی حاصل کی ہے, میں جو مرضی کروں. تو یہ والا جو تصور ہے یہ بہت ہی خطرناک ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ عمر آپ نے یہ جو پروگرام شروع کیا ہے, مجھے بہت خوشی اس بات کی ہے کہ لوگوں کو احساس ہوگا کہ وہ کن چیزوں پہ پابند ہیں تاکہ وہ آزادی کا بہتر استعمال کر سکیں. تو یہ کچھ خیال میرے ذہن میں آئے تھے. اینڈ آئی ہیو اے فیلنگ کہ فریڈم بڑی پیاری چیز ہے, اس کو کھونا نہیں ہے. بہت شکریہ کمال صاحب. یہ تو وہی بات ہو گئی کہ میری آزادی جو ہے وہ میرے اراؤنڈ ایک سرکل ہے اور تمہاری ناک تک جو ہے وہ میری آزادی رہتی ہے. مطلب آئی شوڈ ناٹ بی انفلوئنسنگ ادر پیپل ان دا رانگ وے اپنی آزادی کے زمرے کے اندر. تو بہت اچھی آپ نے یہ بات کہی. اور میرے ذہن میں ہمیشہ سے یہ رہا ہے, آپ نے پاکستان کی جو بات کی 70 سالوں کی, کہ کیا ہم واقعی آزاد ہیں؟ مطلب ان ٹرمز آف خیال, ایکسپریشن, میکنگ این امپیکٹ اپنی وجود سے, انڈیویجویلٹی سے ایز اے پاکستانی, کیا ہم واقعی معاشرے پر اس طرح انفلوئنس ہوتے ہیں اپنی آزادی کی کائنڈ آف جو کریکٹرسٹک ہمیں دیا گیا ہے؟ تو یوزلی یہ سوال نام میں آتا ہے. آئی فیل کہ ہم نے لمٹ کیا ہوا ہے اپنے آپ کو. تو پابندی جو آپ ڈے ٹو ڈے لائف کی آپ دونوں نے بات کی وہ تو آئی اگری, لیکن جو ہیومن پوٹینشیل کی جب ہم بات کرتے ہیں یا ایک پرواز کی اور اڑان جس طرح ہمارا یہ چینل ہے اس کی جب ہم بات کرتے ہیں تو آئی فیل کہ ہم نے اپنے آپ کو ان سیم کولونیلزم یا ان سیم سلیوری والے جو ایک ہمیں کائنڈ آف ہیریڈیٹی ملا اس سے ہم نے آپ کو آزاد نہیں کیا ہے. ہم ابھی بھی جکڑے میں ہیں انہی خیالات میں کہ اپنی لمٹس ہماری جو ہیں وہ ایز اے پاکستانی, ایز اے نیشن یہاں ہیں, جبکہ ایکچولی وی آر سپوز ٹو بی لمٹ لیس. ہمیں سب کو اپنی اپنی پوٹینشیل کو ایکسپینڈ کرنا ہے اور اس عروج پہ پہنچنا ہے جس کا پھر علامہ اقبال نے قصہ مینشن کیا کہ ستاروں سے جاگے جہاں اور بھی ہیں, اور دیر از نو لمٹس ٹو دی آزادی خیال, آزادی ایکسپریشن. سو آئی فیل کہ وی ہیو ایکچولی لمیٹڈ آور سیلوز ان سم لیول, اور وہ ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ان جکڑ سے ہم نکلیں اور ان ہینڈ کف سے ہم نکلیں اور اس طرح ہم نیشن کو آگے لے چلیں. تو آئی تھنک آج کی کنورسیشن کو اگر ہم تھوڑا سمرائز کریں, اور آپ سے میں دوبارہ سے انپٹس دیتا ہوں کہ اس سوچ سے ایکشن کی طرف ہم کیسے چلیں گے, کہ فریڈم اور آزادی ایز اے کانسیپٹ تو ہم نے بہت اچھا ایکسپلین کیا, لیکن ہم اب اگر معاشرے میں کوئی چینج لانا چاہ رہے ہیں تو اس کریکٹرسٹک کو ایکشن کی طرف, عمل کی طرف کیسے لے چلیں گے. تو شیرین آپا میں آپ سے پہلے سننا چاہوں گا, آپ کا کیا خیال ہے؟ تھینک یو. ہر چیز کا کاز ایفیکٹ ہوتا ہے. ہماری جو یونیورس بنی ہوئی ہے وہ کاز ایفیکٹ میں چلتی ہے. تو فریڈم اگر چاہیے تو اس کا کاز کیا ہے؟ اس کا کاز ہے ڈسپلن. اینڈ اس میں آئنسٹائن نے بڑا اچھا کوٹ کہا تھا. کہتے ہیں کہ if you are adequately motivated, discipline happens on its own. تو آپ اس کا بھی کاز ہے, ڈسپلن کا بھی کاز ہے which is motivated. تو اگر آپ کسی چیز سے انسپائرڈ ہو, کچھ بہت چاہتے ہو کہ میں نے وزن کم کرنا ہے, تو آپ میں خود ہی ڈسپلن آ جائے گا نہ کھانے کا اور ایک ورزش کی روٹین پہ چلنے کا. اچھا, اس سے آگے کا پہلو جو میں اور کلیئر کرنا چاہ رہی ہوں, وہ پھر ڈسپلن کے ورڈ کو میں جب ڈکشنری میں دیکھتی ہوں تو وہ آتا ہے ٹریننگ دیٹ میکس یو مور ولنگ اینڈ ایبل ٹو کنٹرول یور سیلف. Discipline is training that makes you more willing and able to control yourself. بہت شروع میں جب میں نے KZR جوائن کیا تھا تو کامران نے مجھے ایکشنبل سائڈ کا اس کا ڈفرنس بتایا تھا. ایک ہوتا ہے اوبیڈینٹ اور ایک ہوتا ہے ڈسپلنڈ. اگر آپ ایک بچے کو, اپنے بچے کو کہو بیٹا اپنا کمرہ صاف کر لو, پھر تم آدھا گھنٹہ ویڈیو گیم کھیلنا, یا تم 1 گھنٹہ ہوم ورک کرو, پھر تمہیں آئس کریم ملے گی. جب بھی آپ کسی کے عوض کوئی ایسا ریوارڈ دے رہے ہیں تو وہ پھر وہ بچہ, اور وہ بچہ کام کرے, اپنا کمرہ صاف کر لے اور ہوم ورک کرے کہ مجھے یہ چیز ملے گی,
تو وہ اوبیڈینٹ بچہ ہو جاتا ہے, وہ ڈسپلنڈ نہیں ہے. اگر وہ کمرے کو دیکھتا ہے اور کہتا ہے یہ صاف کرنا ہے, یہ ہوم ورک کرنا ہے, یہ نہیں سوچتا کہ اس کے عوض کیا ملے گا. جیسے اگر میں سجدہ کروں تو مجھے یہ نہ سوچ آئے کہ مجھے اس کے عوض کیا ملے گا. اگر میں یہ سوچوں کہ مجھے تو اتنی نیکیاں ملیں گی تو میرے سجدے میں سے صداقت نکل جاتی ہے. تو ڈسپلن میں کوئی اس طرح کی اٹیچمنٹ نہیں ہوتی. اٹ از ڈن فار دا ٹاسک اٹ سیلف. جب ہم یہ رویہ اختیار کرتے ہیں تو اب ہم آزاد ہیں. بہت خوب, بہت خوب. کامران صاحب آپ کا کیا خیال ہے ایکشن کی طرف؟ تو یہ جو شیرین نے کہا کہ ایک ہوتا ہے کمپلائنس اور ایک ہوتا ہے کمٹمنٹ. تو اگر میں ان الفاظ کو اوبیڈینس اینڈ ڈسپلن میں دیکھوں تو میرے خیال سے جب انسان دل سے کچھ کرتا ہے تو وہ کمٹمنٹ میں آتا ہے. اور کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کیونکہ اٹ از دا رائٹ تھنگ ٹو ڈو, اینڈ اس صحیح چیز کو کرنے میں اندر ایک عجیب سی خوشی پیدا ہوتی ہے, ایک لہر دوڑتی ہے. صرف اس کو کرنے میں حاصل اس کا کیا ہوگا وہ تو پھر جو ہونا ہے وہ ہوگا, لیکن جو صحیح معنوں میں انسان کی نیت ہوتی ہے وہ یہ کہ یار میں ایسی کوئی چیز کروں جس میں میری روح جو ہے, میرا ضمیر جو ہے وہ مطمئن ہو. کیونکہ ہم اکثر اوقات بے چینی سے گزر رہے ہوتے ہیں اور ہمیں کھٹکتی ہے بات اگر ہم کوئی چیز غلط کر جاتے ہیں. ایک تو یہ والا پہلو مجھے تو بہت اچھا ہوگا کہ کمٹمنٹ کے ساتھ اگر ہم کچھ کریں تو وہ ڈسپلن جو ہے اس کا معیار بڑا پیارا ہوگا. نمبر ایک. نمبر دو, میں نے ایک چیز یہ سوچی کہ جتنی آپ اڑان چاہتے ہیں, مثلا جب آپ ایک شٹل کو لانچ پیڈ پہ دیکھیں اور اس کے پیچھے جو آگ ہوتی ہے اور کس طرح سے وہ زور لگا کے اٹھتا ہے, تو آپ غور کریں کہ اس کے پیچھے جو انجینئرنگ ہے کتنی پریسائز ہوتی ہوگی, کتنی زیادہ اس کے اندر کیلکولیشنز, پریسیشن, جو مٹیریلز کا استعمال, کہ جتنی اونچی اڑان ہونی ہے اتنی ہی زیادہ ڈسپلن کی ضرورت ہے. اور اگر ہم اس ڈسپلن سے فارغ ہوں گے تو وہ لانچ پیڈ پہ ہی پھٹ جائے گا. تو آپ یہ دیکھیں کہ گھوڑا بھی ہے, یہ ایک جنگلی گھوڑا ہوتا ہے اور ایک وہ گھوڑا ہوتا ہے جو بہت ہی نفیس قسم کے کردار کا مظاہرہ کر رہا ہوتا ہے. بے لگام گھوڑے جو ہوتے ہیں ان پہ بیٹھنا خطرناک ہوتا ہے, اور آپ لگام لگا دیں اور اس پہ بیٹھیں شاہانہ انداز سے اور سیر کریں گھوڑے پہ, تو کتنا مزہ ہے. تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ بے لگامی اور لگام, ہمیں اپنی زبان پہ لگام لگانی ہے لیکن اپنی سوچ پہ لگام نہیں لگانی. سوچ پہ جو ہم نے لگام لگا دی اور زبان پہ کوئی تالے نہیں ہے تو آپ نے اس کا نتیجہ بھی دیکھ لیا ہے کہ بند دماغ کے ساتھ جو آزاد نہیں ہے, کیونکہ ہم نہیں سوچتے, ہم پوچھتے نہیں ہیں, ہم نے طے کر لیا کہ ایسا ہے اور اس کو خرافات اور عزیز و اقارب کو لا کر ہم نے کچھ کہہ بھی دیا. تو لگام یہاں لگانی ہے, لگا یہاں دی ہے. تو فریڈم اگر یہاں آ جائے اور ڈسپلن یہاں آ جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا فرق معاشرے میں آئے گا. اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ پستول سے زیادہ خطرناک زبان ہے, اور اگر ہم صرف اپنے الفاظ کا استعمال کر سکیں بہتر انداز سے, اور ان الفاظ کو جس طرح آج ہم فریڈم کو ڈسکس کر رہے ہیں, تو فریڈم کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم کسی کی دل آزاری کریں. فریڈم کا قطعاً یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم اپنی رائے بغیر سوچے سمجھیں دوسروں کے بارے میں رکھتے ہوں. بے شک ہم آزاد ضرور ہیں, لیکن پھر ہماری ذمہ داری آتی ہے کہ ہم ایک معاشرے کا حصہ ہیں, دنیا میں فرق قسم کے لوگ رہتے ہیں, تو ہم جو بھی کہیں کسی کی عزت نفس مجروح نہ ہو. اور یہ وہ جو سوچ ہے, میں سمجھتا ہوں کہ دوسروں کا خیال, دوسروں کا لحاظ, وہ سوچ جو ہے وہ لگام بھی ہے اور ساتھ میں وسعت بھی دیتی ہے, کیونکہ مل کر ہم بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں آزادی کے ساتھ. لیکن ملنا جو ہے وہ چاہتا ہے کہ ہم کچھ قوانین, کچھ اصولوں پہ اتفاق کر لیں, کیونکہ من مانی جو ہے وہ توڑ پھوڑ ہے اور ہم آہنگی جو ہے وہ تعمیر ہے. بیوٹیفل, بیوٹیفل کمال صاحب, جیمز آپ نے شیئر کی ہمارے ساتھ آج. اور مجھے جب آپ بات کر رہے تھے تو یہی ذہن میں آ رہا تھا کہ یہ وائی ہونا کتنا ضروری ہے. پرپس ڈریون جب بندہ ہو جاتا ہے تو
جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں چوائس دے کر ایک طرح سے آزاد کر دیا کہ جو مرضی آئے کرو, لیکن جب پرپس پیچھے سے الائنڈ ہو جاتا ہے تو نیچرلی اس میں سے پھر ڈسپلن اینڈ ٹورڈ گڈنس آف سوسائٹی جس طرح ہم آپس میں ڈسکس کرتے ہیں وہ آ جاتا ہے. تو انسان کو بنایا تو آزاد کہ چوائس ہے, لیکن اس کا پرپس جب کلیئر ہو جاتا ہے اور وہ فائنڈ کرنا کتنا ضروری ہے تاکہ پھر نیچرل ڈسپلن جس طرح شینا پا نے بھی بات کی کہ کاز کیا ہے پھر فریڈم کا یا کاز کیا ہے سکسیس کا, وہ پیچھے سے پھر اس کی آرگنائزیشن آ رہی ہے. تو دیٹ آئی تھنک از دا سمری جو کہ میں آج اخذ کروں گا کہ آزاد تو ہم ہیں بائی نیچر, لیکن کچھ قوانین کو لے کر اس کو ڈسپلن میں لایا جائے تاکہ ہم پھر سوسائٹل امپیکٹ ان اے گڈ وے لا سکیں, انڈیویجول پرپس کو فائنڈ کر کے اور پھر کلیکٹیو پرپس کی طرف, تاکہ ہم پھر اپنے خیال کو تو آزاد رکھیں, اپنی سوچ کو تو آزاد رکھیں, لیکن اپنے ایکشنز کو ایک کنٹرولڈ انوائرمنٹ پہ لے کر جینوئن باٹم لائن سوسائٹل امپیکٹ جو ہے وہ لا سکیں. تو اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ آج کی ہم ایپیسوڈ کو کنکلوڈ کرتے ہیں اور اپنے ناظرین اور سامعین سے ایز آلویز ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جو بھی آپ نے آج کے محفل سے سیکھا اس کی بیسس پہ آپ ویڈیوز بنائیں, ہمارے ساتھ شیئر کریں, ہم اپنے چینل کے تھرو جو ہے اس کو پروپیگیٹ کریں گے, اور اسی طرح انشاءاللہ ہم پھر دوبارہ حاضر ہوں گے اپنی نیکسٹ ایپیسوڈ میں کسی اور ورڈ کے ساتھ. کامران صاحب کچھ آخر میں ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں؟ جی کامران. ویڈیو کی لینتھ آپ اگر اسپیسیفائی نہیں کریں گے تو پوری موویز لوگ بھیج دیں گے آپ کو پتہ ہے. بالکل بالکل, تھینک یو فار ریمائنڈنگ می. تو آڈینس سے دوبارہ ریکویسٹ ہے کہ چھوٹی چھوٹی 2 to 3 منٹس کی اپنی ویڈیو جس میں آپ کچھ ایکشن کر رہے ہو ہمارے آج کے ورڈ کے اوپر, وہ ہمارے ساتھ شیئر کریں تاکہ پھر ہم بہت ساری ویڈیوز جو ہیں وہ اپنے چینل سے بڑی آڈینس کے ساتھ شیئر کر سکیں گے. تو اس کے ساتھ ہی بہت شکریہ. انشاءاللہ انٹل نیکسٹ ٹائم, السلام علیکم, ٹیک کیئر. پاکستان زندہ باد.